ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کریں۔ حضور سب کے رسول ہیں، جانور بھی حضور کو رسول مانتے ہیں، اور حضور کو رسول مانتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا اعتقاد کرتے ہیں۔ اب آئیے، پرندوں کے بھی حضور رسول ہیں، حضور سب کے رسول ہیں، پرندوں کے بھی رسول ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے حبیب، اب جلدی سے بات ختم کرنے لگا ہوں اختتام پر، اب جلدی اشارے دیتا ہوں، جلدی سے سمجھیے۔ میلاد کی شب ہے، اللہ اکبر، انشاءاللہ میلاد پر جو واقعات بیان ہوتے ہیں وہ تو آخری شب میں بیان ہوں گے جو مرکز کی محفل ہے، لیکن حضور سب کے رسول ہیں، میرے آقا سب کے رسول ہیں۔ سرکار سے پرندے بھی کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پتہ ہے کیا ہوا؟ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایک سفر میں تھے، اور حالت سفر میں تھے۔ اس سفر کی حالت میں آقا کریم کے صحابہ نے دیکھا کہ چڑیا کا گھونسلہ ہے۔ جب چڑیا کا گھونسلہ دیکھا تو چڑیا کے گھونسلے میں انہوں نے ہاتھ ڈالا، ایک چھوٹا سا بچہ ملا۔ اس بچے کو لے کے صحابہ نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہم لے کر جائیں گے تو حسنین کریمین اس سے کھیلیں گے، اور حضور کو خوشی ہوگی، حضور خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوگا۔ ایسے میں جب چڑیا واپس آئی اور دیکھا کہ گھونسلے میں بچہ نہیں، تو وہ حضور کے ارد گرد چکر لگانے لگی، حضور کے سر کے ارد گرد گھومتی ہے اور چیچی چیچی کرتی ہے، اپنی مخصوص وہ آواز نکالتی ہے۔ اب بولو چڑیا کیا بولتی ہے؟ مدرسے میں 8 سال نہیں، اگر 80 سال بھی پڑھ لو، اگر عمر رہے تو پتہ نہ چلے کہ چڑیا کیا بولتی ہے نا؟ وہ ارد گرد گھوم رہی ہے۔ سرکار نے کہا اس چڑیا کا بچہ کس کے پاس ہے؟ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب، وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، بولیاں سمجھ رہے ہیں کیونکہ سب کے رسول بن کر آئے نا۔ چڑیا ارد گرد گھوم رہے، حضور نے کہا اس کا بچہ کس کے پاس ہے؟ صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ ہمارے پاس ہے۔ کہا کیوں لیا تم نے؟ کہا حضور اس لیے لیا، فرمایا اس کا بچہ واپس کرو، یہ چڑیا شکایت کر رہی ہے حضور آپ کے صحابہ نے میرا بچہ لے لیا ہے۔ قربان جائیں، حضور علیہ السلام فریاد سنتے ہیں۔ ایک حضور سب کے رسول ہیں۔ ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں ایک ناگ آیا، بڑا سا ناگ، سانپ، لہراتے ہوئے یا چلتے ہوئے جیسے بھی اس کا معاملہ تھا۔ صحابہ نے دیکھا سب ادھر ادھر، بظاہر سی بات ہے اس مجمع میں سانپ کیا اگر چپکلی آ جائے نا تو کیا مجمع کا حال ہوگا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ چپکلی بہت زیادہ کاٹتی پیٹتی نہیں، سانپ تو نہیں، تو ڈسنا ہی ڈسنا ہے۔ مسجد نبی میں سانپ آیا، سب لوگ کھڑے ہو گئے، لیکن چونکہ حضور کی محفل تھی کھڑے تو ہو گئے، لیکن وہ سانپ جو ہے وہ آیا اور یوں حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب حضور کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے کچھ بولنا شروع کیا، سانپ نے۔ حضور نے کان لگایا اور سنا، اور پھر جس لہجے میں وہ بات کر رہا تھا کوئی نہیں سمجھ پایا کہ کیا، حضور نے اسی لہجے میں اس کو جواب دیا۔ جو سانپوں کی چڑیوں کی بولی سمجھتا ہے اسے اردو سیکھنے کے لیے جانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ جن کی خود کی اردو کے تلفظ اچھے نہیں، وہ حضور کو کیا اردو سکھائیں گے؟ لیکن اللہ اکبر، زبانیں بعد میں ایجاد ہوئی، حضور اس سے پہلے سے جانتے ہیں، حضور اس سے پہلے سے جانتے ہیں۔ بڑی بے ادبی ہے لوگوں کی، بہت جری ہے لوگ، جو جی میں آتا ہے بکتے ہیں، لیکن مرنا ضرور ہے، قبر میں جانا ضرور ہے۔ اتنی ٹھکائی ہوگی نا حضور سے دشمنی لینے پر، حضور کی بے ادبی کرنے پر، اتنی پٹائی ہوگی، کوئی بچانے والا نہ ہوگا، کیونکہ جس کو جو بچانے والا ہے اسی سے آپ نے دشمنی لے رکھی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں کیسا لہجہ ہے لوگوں کا، اردو ہم نے سکھائی حضور کو، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ ہوش میں آنا چاہیے، زبانیں بعد میں ایجاد ہوئی ہے، حضور پہلے جانتے ہیں، اور حضور ہر زبان جانتے ہیں۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ جب حضور کی چوکٹ پہ جاتے تھے اور چوکٹ پہ جا کے کہتے تھے یا رسول اللہ واپس جانا چاہتا ہوں، تو حضور فارسی زبان میں جواب دیتے تھے، بس سلامت روی و باز آئی، جاؤ خیر سے جاؤ، اور اس کے بعد پھر خیر سے واپس آنا۔ عربی والوں کو حضور نے عربی میں جواب دیا، فارسی والوں کو فارسی میں جواب، اردو والوں کو حضور نے اردو میں جواب دیا۔ اور چند زبانیں ہم جانتے ہیں، ورنہ دنیا کے لوگ تو میں جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا رہتا ہوں میرے کان میں آواز آتی ہے، جو ہے وہ کوئی پختون زبان میں کہہ رہا ہے، کوئی سندھی میں کہہ رہا ہے، کوئی ہندی میں کہہ رہا ہے، دیہاتی لوگ دیہاتی زبان میں کہہ رہے ہیں، انگلش میں کہنے والے انگلش میں کہہ رہے ہیں، فارسی میں کہنے والے فارسی میں، عربی میں کہنے والے، لیکن حیرت ہے سب کی جھولیاں بھر رہی ہے۔ زبان سمجھتے تبھی تو سب کی جھول، وہ سب کے رسول ہیں۔ حضور
सब के रसूल हैं। मैं अपने उन्वान की अभी इब्तिदा भी मुकम्मल आगे नहीं कर सका हूँ, ये बहुत बड़ा उन्वान है, इसके लिए बहुत लंबा वक्त चाहिए। पहले तो सब मखलूक का अहाता होना चाहिए, कम से कम जितनों को जानते उतनों ही के तो दास्तान बयान करें, सारी मखलूक तो हम जानते भी नहीं, लेकिन जितनों को जानते हैं। तो वो सांप ने हुजूर से कुछ कहा, हुजूर ने उसी लहजे में जवाब दिया, और जवाब दे जब उसने सुना तो चला गया। हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह ये क्या कह रहा था? सरकार फरमाते हैं वो जिन्नात था, जिन्नात, और वो सांप की शक्ल में आया था, और वो सांप की शक्ल में आया था, मुझसे मसला पूछने के लिए आया था। तो चूंकि वो सांप बनकर आया था, तो उसने जिस जबान में सवाल किया उसी जबान में उसको जवाब दिया गया, उसको मसला बताया गया। और आका ने फरमाया अब तुम्हारे घरों में सांप निकला करे तो पहले 3 मरतबा वार्निंग दिया करो, डायरेक्ट मारा मत करो, इसलिए कि जिन्नात भी मुझ पर ईमान ला चुके हैं बहुत सारे, और अब वो सांपों की शक्ल में तुम्हें नजर आते हैं, तो इसलिए मारने से पहले उनको वार्निंग दे दिया करो। ये सहाबा किराम से हुजूर ने फरमाया। तो जिन्नात जैसी मखलूक के भी हुजूर रसूल हैं। अब बताएं, अगर हम कभी माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अपने आप को हुजूर की तरह समझने लगे, और जिन्नात तो हुजूर से आके मसले पूछते हैं, और अगर जिन्नात हमें नजर आए तो अपना हाल क्या होगा? हुजूर सबके रसूल हैं, जिन्नात के भी, इंसानों के भी, जानवरों के भी, फरिश्तों के भी, हजर के भी, शजर के भी। हुजूर दरियाओं के भी रसूल हैं, हुजूर समुंदरों के भी रसूल हैं, हुजूर तुगयानियों के भी रसूल हैं, हुजूर हवाओं के भी रसूल हैं, हुजूर ज़र्रात के भी रसूल हैं, हुजूर मिट्टी के भी रसूल हैं, हुजूर आसमान के भी रसूल हैं, हुजूर चांद के भी रसूल हैं, हुजूर सूरज के भी रसूल हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह जिन जिन का रब है उन सब के हुजूर रसूल हैं, हुजूर सब के रसूल हैं। और आज उसी रसूल की शबे विलादत है। अब जिस जिस के वो रसूल हैं सब जश्न मना रहे होंगे, जिस जिस के वो रसूल हैं सब जश्न मना रहे होंगे। आओ हम भी हुजूर का जश्न मनाएं, हम भी हुजूर की मिलाद मनाएं, हुजूर के लिए परचम लहराएं, अपने मकानों को सजाएं। कभी कभी मेरी कौम के कुछ जवान, बात एंड कर रहा हूं सिर्फ आपके गलत फहमी के इजाले के लिए, इख्तिताम को पहुंचा रहा हूं आपको समझाने के लिए, कुछ सजा लिया करो, कुछ लाइटिंग लगा लिया करो ताकि खुशियों का इजहार हो जाए। कुछ नौजवान लड़के कहते हैं मौलाना से सब ये बताएं कि लाइटिंग लगाएंगे तो फजूल खर्ची नहीं होगी क्या? फजूल खर्ची तो अल्लाह ने मना किया है। मैं उन नौजवानों को समझाता हूँ, मेरे भाई फजूल खर्ची उसको कहते हैं कि जहां खर्च करने से अल्लाह ने मना किया हो। एक चीज है, अगर मैं वुजू कर रहा हूं, अल्लाह के रसूल का ये हुक्म, इस्लाम का कानून है कि कम से कम 3 कतरे पानी बहना चाहिए आज़ाए वुजू से, यही है ना, धुलने के लिए। अब 3 बहाने के लिए कहा गया, मैं 30 बहा रहा हूं, तो 27 की मैंने फजूल खर्ची की है, सही है। लेकिन अगर 3 ही बहा रहा हूं तो बोलो फजूल खर्ची हुई नहीं। 1 ही बहाऊं, अगर नहीं नहीं मैं फजूल खर्ची नहीं करना चाहता, वो कहा तो तेरा वजू ही नहीं होगा, तेरा तो वजू ही नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने जो मना किया है वहां खर्च करने को फजूल खर्ची कहते हैं, सही है। अल्लाह ने जहां मना किया और जहां खर्च करने का हुक्म दिया है बोलो वो फजूल खर्ची है। जैसे कुर्बानी में जानवर ज़बह कर रहा हूं, कोई पागल आगे खड़ा हो, क्या फजूल खर्ची कर रहे हो, अपने हाथ से अपना जानवर ज़बह कर रहे हो, क्यों खून बहा रहे हो? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।